میرے بھائیوں، اس دنیا میں انسان آ کر اپنی حقیقت کو، اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ انسان بھول جاتا ہے کہ میں کمزور حالت میں اللہ نے مجھے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا۔ اور انسان کے سامنے جب انسان جوان ہو جاتا ہے، اس کے سامنے کتنے بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان کی پیدائش سے اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، اپنی پیدائش پہ غور نہیں کرتا۔ کبھی میں بھی اللہ نے مجھے کمزور حالت میں پیدا کیا تھا، بچہ بنا کے پیدا کیا تھا، اور گھمنڈ انسان کے اندر بھر جاتا ہے، اللہ کے حق پیغام کو ٹھکرا دیتا ہے، اپنے کھیل میں، اپنی بنائی ہوئی دین دھرم کے رسم کے کھیل میں لگا رہتا ہے، حقیقت کو رات دن دیکھتا رہتا ہے کہ دنیا میں کتنے مر رہے ہیں، مجھے بھی مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ دل سے غور نہیں کرتا کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ میں قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھوں، اللہ کی مرضی کو سمجھوں، اور جو اللہ نے اس دنیا میں مجھے مین ہوش اور دھیان دیا ہے، میں اس مین ہوش کو اور دھیان کو اللہ کی طرف لگاؤں۔ مگر انسان نہیں لگاتا، اس مین ہوش اور دھیان کو دنیا بٹورنے میں لگائے رکھتا ہے، اور پیچھے کا غفلت کا دھیان دھرم کی رسم ادا کرنے میں لگائے رکھتا ہے۔ اللہ کی کوئی قدر نہیں کرتا، دل سے کھوج نہیں کرتا۔ اگر انسان دل سے کھوج کرے اللہ کی اور صحیح دھیان لگائے تو یہ حقیقت کو پا لے گا۔ ایشوری رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچتے ہوئے، سچ پر چلتے ہوئے جان لے گا کہ یہی سچا راستہ ہے سنسار کے سچے مالک کا، کہ میں اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کروں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں لوگ، ایک شریر ہے، ایک روح ہے ہمارے اندر، اس شریر کی خوراک کو پوری کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا کھانا مل جائے، شریر کی غذا کوئی پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، شریر کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ روح کی ضرورت کیا ہے؟ ارے روح آسمان پہ سے آئی ہے، یہ شریر اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی سے ہی اس کی غذا ساری رکھ دی ہے، کھانے پینے ہر چیز مٹی سے پیدا ہوتی ہے اور پھر مٹی میں مل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کو چاہیے کہ عقل کی آنکھیں کھول کر اس دنیا میں حقیقت کو پہچانے۔ ارے اتنا بڑا سورج نکلتا ہے، پوری کائنات کو روشنی دیتا ہے، مگر انسان پھر بھی سچائی سے اندھا رہتا ہے، دوسروں کی موت کو دیکھتا رہتا ہے، اور دوسروں کی موت کو دیکھ کر بھی اپنی موت کو بھلائے پھرتا رہتا ہے۔ اتنی بڑی روشنی میں بھی سچائی سے اندھا رہتا ہے، ہاں نگاہ چراتا ہے سچائی سے۔ سچائی کے چور اس دھرتی پہ بھرے پڑے ہیں، غور نہیں کرتے کہ میری زندگی کے اگلے سانس کا بھی میرے پاس ضمانتی کارڈ نہیں ہے، تو میں دنیا میں دل کیوں لگاؤں؟ پھر میں حقیقت پر غور کروں، میں سچائی پہ جم جاؤں، پھر میں کھوج کروں۔ جب وہ مالک، میری جان کسی قبضے میں ہے، کوئی میرا مالک ہے، میں دنیا میں بنا مالک کے آزاد نہیں ہوں، تو میں غور کروں مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ ارے میری زندگی برف کی سلی کی طرح گھلتی جا رہی ہے، اس کائنات کو کوئی اور چلا رہا ہے، مجھے اس میں اچانک بھیج دیا ہے، ایک سمے تک کے لیے بھیجا ہے، اس دنیا میں مجھے ہمیشہ نہیں رہنا، میرے سامنے کتنے چلے گئے، ارے مجھے بھی جانا ہے۔ انسان اکیلے میں بیٹھ کے غور کرے، ارے جب سے ہوش سنبھالا ہے کتنے لوگ مر گئے، جب دنیا میں وہ نہ رہے تو میں کیسے رہوں گا۔ مگر میرے بھائیوں، یہ حقیقت باتیں ہیں، اس دنیا میں زیادہ تر لوگ اس حقیقت پر غور نہیں کرتے، اس حقیقت پر غور نہیں کرتے۔ جنت کی اچھائیں اللہ نے رکھی ہیں، ہمیشہ جینے کی چاہت، ان اچھاؤں کو یہیں پورے کرتے کرتے پیاسے ہی مر جاتے ہیں۔ ان کی حوث کی کھوپڑی اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی حیا مایا کی، کیونکہ جنت کی اچھا دنیا میں پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ جنت ایک الگ دنیا ہے، وہ موت سے پاک، دکھوں سے پاک، بیماریوں سے پاک، ہر اچھا پوری ہونے کی جگہ ہے جنت۔ انسان کی ہر اچھا پوری ہونے کی جگہ ہے جنت۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں اچھا کیسے پوری ہو گی؟ یہ دنیا موت کا گھر ہے، یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے۔ میں ہمیشہ جینا چاہتا ہوں لیکن نہیں جی سکتا، میرے نہ چاہنے کے باوجود میرا مالک جو دن نکالتا ہے، رات کرتا ہے، ساری کائنات پر اس کی بادشاہت ہے، میرے بالوں پر اس کی بادشاہت۔ میں نہیں چاہتا میرے بال بڑھ جائیں، وہ بڑھاتا ہے، میں روک نہیں سکتا۔ میرے نخونوں پہ اس کی بادشاہت، میں نہیں چاہتا میرے نخون بڑھ جائیں، اس میں گندگی ہوتی ہے، مجھے کاٹنے پڑتے ہیں، لیکن وہ بڑھاتا ہے تو میں روک نہیں سکتا۔ میں پہچانوں اس کی بادشاہت کو، پہچانوں وہ کائنات کو چلا رہا ہے۔ جب میں دنیا میں آیا تو کائنات چلا رہا تھا، اب میں ہوں تو اب بھی چلا رہا ہے، میں مر کے چلا جاؤں گا تب بھی چلاتا رہے گا جب تک اسے چلانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اتنا بڑا دن روشن ہوتا ہے
اتنی بڑی روشنی میں بھی لوگ سچائی سے اندھے ہیں، سچائی سے اندھے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے مر رہے ہیں، دفنا کے آتے ہیں، انتم سنسکار کر کے آتے ہیں، کتنا بھینکر انجام ہے، انسان کو جلا دیا جاتا ہے اور قبر گڈھا کھود کے دفنا دیا جاتا ہے، کتنا بھینکر انجام ہے اس انجام۔ اور ذرا سا ہاتھ میں لگ جائے تو کتنا سی کرتا ہے، کتنا بے چین ہوتا ہے انسان ذرا سی ہاتھ میں لگ جائے تو ہیں۔ اور اتنا بھینکر انجام جو موت پہ انسان کا ہونے والا ہے، اس سے بالکل بے خبر، اس سے بالکل بے ہوش۔ اس کے بارے میں اگر سمجھائیں حقیقت کو تو انسان علم کا مقابلہ جہالت سے کرتا ہے، جان بوجھ کر سچائی کے راستے پر نہیں آتا۔ اس دنیا میں ہر انسان جانتا ہے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ انسان سچائی کے راستے پہ نہیں آتا، جانتا سب ہے میرے بھائیوں، جانتا ہے انسان سب ہے، اللہ نے جو ہے رچنا میں رچ کے بھیجا ہے۔ اصل میں ماننے کا نام ایمان ہے، اور ماننا بھی اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے ماننا، اللہ کی مرضی سے سچ کو ماننا، یہ ہے ایمان۔ اللہ کی مرضی پہ چلتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا، جس نے ہمیں جیون دیا، جو سورج نکالتا ہے، جو دن نکالتا ہے، جو رات کرتا ہے، جو ہوا چلاتا ہے، جو بارش برساتا ہے، جو زمین میں سے روزی پیدا کرتا ہے، جو ہماری ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے، ہماری ہر منوکامنا کو پوری کرتا ہے، ہماری ہر حاجت کو پوری کرتا ہے، ہماری جتنی ضرورتیں ہیں کھانے کی، پینے کی، زندگی دے کر زندگی کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ شریر مٹی سے بنا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے۔ اس کائنات میں جو ہمارے شریر کی غذائیں ہیں، ضرورتیں ہیں، وہ مٹی سے بنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مٹی میں سے پیدا کرتا ہے اور ہمیں بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ ہاں، اتنی بڑی روشنی کے دن میں سچ کو دیکھو، ورنہ موت کے بعد ہمیشہ ناکامی کا رونا ہوگا۔ ارے انسان پچھتائے گا موت کے بعد، ارے وہ دنیا تو موت کا گھر تھی، ارے میرے سامنے کتنے مرتے رہے مگر میں نے اپنے مرنے پہ غور نہ کیا، میں اپنے مرنے کے ہوش میں نہ آیا۔ بے ہوشی میں سب جانتا میں کہ مرنا ہے، لیکن میں نے ہوش میں آ کے غور نہ کیا، میں جیون کی پریکشا میں فیل ہو گیا۔ انسان کو ہمیشہ ناکامی کا رونا ہوگا، لیکن اس وقت جو ہے رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ انسان دونوں ہاتھ کونیوں سمیت تک چبا جائے گا جب اس امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ چبانے کا درد یعنی کہ پچھتاوا اتنا بڑا اور اتنا گہرا ہوگا کہ ہاتھوں کو چبانے کا درد بھی محسوس نہ ہوگا۔ آج انسان نے دھرم کو کھیل سمجھ رکھا ہے، یہ نادانی کا کھیل اس کے لیے ہمیشہ ناکامی کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہاں، جیون کا سمے پورا کر رہا ہے اور کر کے مر کے جائے گا۔ جس مالک نے زندگی دی ہے اس کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اس وقت کے پچھتانے سے رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بس جو سمے ملا ہے امتحان کا، یہی جب تک ہمارے سانس چل رہے ہیں یہ سمے ہے۔ اگر اللہ سے ہم نے اللہ کی قدر کری، ہاں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے، میں نے تیرے لیے دھرتی کا بچھونا بچھایا، آسمان کو چھت بنایا، ہواؤں کو چلایا، بارش کو برسایا، تجھے کھلایا پلایا، زندگی دی، سب کچھ کیا، میں نے تیرے لیے یہ کیا وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ساری نعمتیں گنوائے گا، پوچھے گا پھر میں نے تیرے لیے یہ کیا وہ کیا، یہ کیا وہ کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا، تو دنیا سے آج میرے لیے کیا لے کے آیا؟ میرے بھائیوں، کیا جواب دیں گے ہم؟ اگر ہم نے حقیقت میں یہ جو ہوش ہم دنیا میں لیے گھوم رہے ہیں، اس ہوش میں اللہ کی قدر کری، اللہ کو راضی کیا، اس کی مرضی کو سمجھا، اس کے لیے محنت کری، کوشش کری، دھکے کھائے، تکلیف اٹھائی، مصیبت اٹھائی، ہے نا، اور ایمان کو حاصل کر لیا، دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے پہچان لیا دنیا فراڈ ہے، سب بے وفا ہیں، ایک اللہ وفادار ہے، اس کو دل دے دیا، یہ پہچان لیا ہم نے اللہ کیسے وفادار ہے۔ ہم اس کی رچنا کے خلاف ہر وقت جو ہے برائی پہ چلتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، وہ ہمیں پھر بھی کھلاتا رہتا ہے، پلاتا رہتا ہے، تو ہم اس کے احسانوں کو پہچانیں، وہ وفادار ہے، باقی سب بے وفا ہیں۔ ہاں، اس کے حوالے دل ہم نے کر دیا، اسے راضی کر لیا، اس کی محبت کو حاصل کر لیا، تو میرے بھائیوں، موت کے بعد ہمیشہ کامیابی کا جیون ہے اس دنیا کے بدلے میں۔ مگر میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی اور بڑے رونے کی بات ہے کہ اس دنیا میں زیادہ تر انسان یہ کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں، نہ کچھ غور کرتے، نہ سوچتے، کچھ بھی نہیں سوچتے کہ بھائی ہم دنیا میں جیون کا سمے لے کے آیا، ہمیں کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، اتنے لوگ کیوں مر گئے، اتنے مر گئے ہمارے سامنے، جب وہ نہ رہے تو ہم کیسے رہیں گے، یہ کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں، یہ غور ہی نہیں کرتے، بس رات دن اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، ہائے دنیا، دنیا کا کام، وہ کام، یہ کام، یہ کام، ایسے ہی کرتے کرتے جیون کا سمے برباد کر لیتے ہیں۔
और देखो तुम मरने वालों की ज़िंदगी तुमने देखी है, क्या वो मरना चाहते थे? नहीं, वो दुनिया में हमेशा जीना चाहते थे, दुनिया में बिजी थे, दुनिया के कामों में बिजी थे। जीवन का समय पूरा हुआ, अल्लाह ताला ने जो है उनके सब खेल बखेर दिया। अल्लाह के नज़दीक सब खेल तमाशा है, ये कुछ नहीं है। जब बुलाता है तो इस खेल तमाशे को ख़त्म करवा देता है मरने वाले के लिए, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है। तो कितने मरते हैं यहाँ देखो, हैं दुनिया के खेल में लगे रहते हैं। जीवन का समय पूरा होता है, वो मरना नहीं चाहते, उनके ना चाहने के बावजूद अल्लाह ताला उन्हें मौत देकर उठा लेता है। तो मेरे भाइयों, शरीर की जो ग़िज़ा है, जो ज़रूरतें हैं, अल्लाह ने मिट्टी से पैदा की हैं, शरीर को भी मिट्टी से पैदा किया है। मगर ये जो हमारी आत्मा है, जो रूह है, जो मेरी आवाज़ तुम्हारे कान तक पहुँच रही है, ये रूह है, ये आत्मा है। ये आसमान पे से आई है मेरे भाइयों, इसकी ग़िज़ा इस धरती पे नहीं है, हाँ इस ज़मीन में नहीं है। इसकी ग़िज़ा अल्लाह की याद है जो आसमानों पर है। ये किताब जो आई है, इसके ज़रिए से अल्लाह को पा सकते हैं हम, कुरान मजीद के ज़रिए से हम पा सकते हैं। शरीर का तो हम रोज़ शुद्धिकरण करते हैं, तज़किया करते हैं, गंदा हो जाए तो नहाते हैं, साबुन से मलमल के नहाते हैं, रोज़ उसकी सफाई करते हैं। अरे मेरे भाइयों, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से सफाई करो, अपनी आत्मा की बुराई की गंदगी से सफाई करो। अपने अंदर ईश्वरी रचना, अल्लाह की बनाई हुई फितरत को बेकार ना समझो। हाँ, इसी रचना के आधार पर अल्लाह ने इम्तिहान लिया है। हाँ, जो अल्लाह को जिसने पा लिया, उसने अपनी रूह को बुराई गंदगी से पाक कर लिया। जो अपनी रूह को बुराई गंदगी से पाक कर लेगा, वो अल्लाह को पालेगा। जो अपने आप को खुद को पहचान लेगा, वो खुदा को पहचान लेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं पेशाब हूँ। अपनी औकात को पहचाने में किस हालत में मुझे अल्लाह ने पैदा किया, कमज़ोर हालत में हैं। आज अल्लाह ने मेरे अंदर जवानी की ताकत डाल दी है ना, अकल की पुख्तगी दी, सब कुछ दिया। मैं उसके सामने झुकूँ, मैं उसकी शान को पहचानूँ, उसकी तारीफ़ को पहचानूँ, उसकी ताकत को पहचानूँ, मैं उसकी कदर करूँ, उसके एहसानों को पहचानूँ, उसके सामने सर झुकाऊँ, उसके सामने नाक रगड़ूँ, उसे राज़ी करूँ। मैं इस धोखे की दुनिया के पीछे ना पड़ूँ, अरे मैं अपने रब को राज़ी करने की तरफ बढ़ूँ। तीसरे दिन रोज़ खबर मिलती रहती है, आज वो ख़त्म हो गया, आज वो ख़त्म हो गया। अरे मेरे भाइयों, हम भी ख़त्म हो जाएंगे, हमारे बारे में फिर लोग कहेंगे आज वो ख़त्म हो गया। ये दुनिया भूलने का जहान है, भटकने का जहान है। कितनी हम किसी से मोहब्बत करते हों, देखो ना दुनिया में लोगों के कितने बड़े बड़े जलजले थे, दबदबे थे, कोई बोलता नहीं था सामने, और जब मर जाता है तो सब भूल जाते हैं उसे, अपने अपनी ज़िंदगी में लग जाते हैं सब। मेरे भाइयों, कोई नहीं पूछता मरे पीछे। अरे हमने कितना पूछा है औरों को, जो हमें कोई पूछेगा मरने के बाद। तो मेरे भाइयों, शैतानी धर्म के खेल से, धोखे के धर्म के खेल से, शैतानी धोखे के धर्म के खेल से बाहर निकलो और हकीकत को पहचानो, हकीकत वाले सच्चे धर्म को पहचानो, ईश्वरी रचना के आधार पर। तो मेरे भाइयों, जिस तरह रोज़ शरीर को साफ करते हो, नहाते हो, धोते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, हैं, हाँ, इसी तरह से रूह को भी बुराई गंदगी से साफ करो, बुराई की गंदगी से साफ करो। अपने अंदर बुराई से लड़ो, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करो। ये सबसे बड़ा जिहाद है, जिहाद अकबर, सबसे बड़ा जिहाद। आज इस्लाम धर्म को इंसानी शक्ल में शैतानों ने बदनाम कर रखा है मेरे भाइयों। मुसलमानों के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि मुसलमान दीन से हट गए, दिखावा रह गया है, बस रूप रह गया है मुसलमानों का। अंदर से ईमान से खाली हैं, बाहर से बेईमान, अंदर से जो है बाहर से ईमानदार दिखते हैं, अंदर से बेईमान हैं। जवान जोरी करते हैं कि हम मुसलमान हैं, ईमानदार हैं, और कर्मों से जो दिल में बसा होगा वही कर्मों में झलकेगा। और जो है कर्मों से देख लें आप अल्लाह के इनकारी हैं, अपने अपने धोखे की रस्म के फिरकों में लगे हुए हैं, कोई परवाह नहीं, अल्लाह कुरान को समझ के नहीं पढ़ते। तो मेरे भाइयों, कुदरत चमत्कार कहाँ से दिखाए? हाँ, अल्लाह हिदायत कैसे दे? फिर गुमराह हैं दुनिया में, गुमराह हैं, जानते नहीं ईमान क्या चीज़ है। अबे जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में आएगी तो ईमान का मज़ा अल्लाह ताला चखाएगा, मगर सच्चे इंसान को, अच्छे इंसान को मरने से पहले मरने के होश में आ जाएगा, और मरने से पहले मौत के बाद की ज़िंदगी को समझ जाएगा, हकीकत को समझ जाएगा। कोई खेल तमाशा नहीं है। जो दिल से अल्लाह की तरफ बढ़ते हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत देता है, उन्हें सच्चाई यही दुनिया में ही दिखा देता है। लोग दुनिया में गुमराही समझते हैं कि भाई मौत के बाद कुछ नहीं है, जन्नत जहन्नम पता नहीं होगी भी या नहीं होगी, हैं, हाँ, अगर होगी चलो देखा जाएगा। ये गुमान है, ये ख्याल है लोगों का। मेरे भाइयों, इस ख्याल को ईमान नहीं कहते। हाँ,
ایک تو دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھئی پتہ نہیں ہوگی بھی یا نہیں ہوگی, ہیں ہوگی بھی یا نہیں ہوگی, اور ایک ہے ہوگی نہیں ہے. تو ہوگی سے انسان ہے تک پہنچ جائے, اللہ کی کھوج کرتے کرتے, محنت کرتے کرتے, قرآن کو پڑھتے پڑھتے, قرآن کو سمجھتے سمجھتے, ہر دھرم سے سچائی کو سمجھتے سمجھتے. دنیا سچ اور جھوٹ کا سمندر ہے. اسی چیز کو اللہ نے قرآن میں پہلے کہا, اقرا میرے بندو, سچائی ساری دنیا میں میری ہے, پڑھو, سچائی کو سمجھو اور برائی کو اپنے اندر سے نکالو اور اپنا شدھیکرن کر لو, اپنا تزکیہ کر لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی روح کو, اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر لو. پاک کر لو گے تو تمہیں میری محبت مل جائے گی, اللہ کی محبت مل جائے گی. ہاں, اللہ کی محبت جس نے پالی, موت کے بعد پھر ہمیشہ کامیابی کا جیون ہے. جس کی اچھائیں ہمارے اندر رکھی ہیں اللہ نے. ہم مرنا نہیں چاہتے ہیں, ہم دکھ نہیں چاہتے, دکھوں کو پسند نہیں کرتے, بڑھاپا پسند نہیں کرتے, ہمیشہ کی صحت پسند کرتے ہیں, بیماری پسند نہیں کرتے. تو میرے بھائیو, جب یہ اچھا ہمارے اندر ہیں تو جنت بھی اوپر ہے. ان اچھاؤں کو پوری کرنے کے لیے غور کرو. دوسرے کی موت کو دیکھ کر اپنی موت جو بھلائے پھر رہے ہو نا, یہ جنت کی اچھا میں پھر رہے ہو, دنیا میں ہمیشہ جینے کی چاہت میں. زندگی جو بیکار ہے, جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے, تم اس زندگی کو جھوٹ کے نشے میں ہمیشہ کی زندگی سمجھ رہے ہو, اسی لیے دنیا بٹورنے میں لگے پڑے ہو. تو میرے بھائیو, اللہ کی مرضی کو سمجھو. اللہ کی مرضی سمجھنی ہے تو بھائی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے لگاتار ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو, تاکہ جلدی اپنے جیون کو کامیاب کر سکو. ارے بھائی, امتحان چل رہا ہے, پریکشا ہو رہی ہے تمہاری, تمہیں جیون کا سمے دیا گیا ہے. موت کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا, تمہارے شریر سے تمہاری روح کو نکال لیا جائے گا, پھر تمہیں موت کے بعد کی زندگی میں بدلہ دیا جائے گا. اللہ ایشور ہر انسان کے اندر اپنی رچی ہوئی رچنا کے آدھار پر ایماندار کو ایمانداری کا بدلہ جنت میں دے گا, اور بے ایمان کو بے ایمانی کا بدلہ جہنم میں دے گا. ایماندار وہ ہے جو اللہ کی قدر کرے, ہاں, اللہ کا احسانوں کو پہچانے, حقیقت کو پہچانے, اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر کے اس کائنات کی حقیقت پہ غور کرے. دنیا کی ہر چیز کو سمجھ جائے گا یہاں دھوکہ ہے, فراڈ ہے, اور پھر دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے جو اللہ وفادار ہے اس کی وفاداری کو پہچان کر اس ایک اللہ کو پسند کرے. دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کرے, ایک اللہ کے حوالے دل کر دے, اس کی محبت کو حاصل کر لے. جب دنیا سے جائے تو اسے تکلیف نہ ہو, غم نہ ہو, کسی سے محبت نہ ہو, دنیا چھوڑنے میں اس کی روح کو پریشانی نہ ہو. ہاں, تو میرے بھائیوں, سچائی پر غور کرو. زندگی بہت تھوڑی سی ہے, زندگی کی حقیقت پر غور کرو. تو بھئی اب اس دنیا میں ہمارا امتحان پورا ہو لیا. تم دیکھ نہیں رہے ہو دنیا میں کتنے انسان بوڑھے ہو گئے, کتنے جوان دنیا میں ہیں, جوان ہیں, بچے پیدا ہو کے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو روز پیدا کر رہا ہے, زندگی کا سمے دیتا ہے. ہماری جو لوگ دنیا میں بوڑھے ہو گئے, ہماری زندگی کی شام ہیں, اور نئے لوگ دنیا میں پیدا ہو کے آ رہے ہیں. انہی گھروں میں ہیں, ہاں, اسی دھرتی پر, انہی گاؤں میں, انہی شہروں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے, کان دیے سننے کے لیے, عقل دی سمجھنے کے لیے, اور انسان کو ایک ہوش دے دیا اور فری ول دے دیا کہ اپنی سکت پر, اپنی ذمہ داری سے, اپنی مرضی سے, اپنے فیصلے سے, اپنے ارادے سے انسان کو جو ہے آزادی دے دی. اب خود سے اللہ کی کھوج کر, خود سے محنت کر, مجھے کس نے پیدا کیا, کیوں پیدا کیا, مجھ سے چاہتا کیا ہے, میرے جیون کی شروعات کس نے کری, اپنی سکت پر کھوج کر. میرے بھائیو, زبردستی ہم کسی کو دین پہ نہیں لا سکتے, زبردستی ہم کسی کو اللہ کے راستے پہ نہیں لا سکتے. ہاں, اللہ کا پیغام ہم پہنچا سکتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ جو ہدایت دے گا اور جو ایمان دے گا اسی کو دے گا جو اپنی سکت پر, اپنی ذمہ داری پر, اپنے فیصلے پر, اللہ کی دی ہوئی آزادی سے خود سے اللہ کی کھوج کرے, خود سے محنت کرے. سب کو اللہ تعالیٰ زندگی کا سمے دیتا ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ دنیا میں اللہ کی کھوج کرنے والے بہت کم ہیں, جھوٹ پر چلنے والے زیادہ ہیں, سچ پر چلنے والے بہت نہ کے برابر ہیں. تو بھئی یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے. یہ دنیا زمین و آسمان کے بیچ میں ایک پیپر لینے کا, ٹیسٹ لینے کا, امتحان لینے کا ایک ہال ہے. یہاں اللہ تعالیٰ لاکھوں بچوں کو روز پیدا کرتا ہے, ان کے اندر رچنا کو رچتا ہے, انہیں ایک نیا ہوش دیتا ہے, ایک عقل دیتا ہے, سمجھ دیتا ہے, جوانی کی طاقت دیتا ہے,
زندگی کا سمے دیتا ہے اور پھر ٹیسٹ لیتا ہے کہ اب اپنی مرضی سے خود غور کر اتنے لوگ کیوں مر رہے ہیں دنیا میں، کیوں مر گئے، میں بھی جیون کا سمے لے کے آیا ہوں، دنیا میں ہمیشہ رہنے کو نہیں آیا، مجھے بھی یہاں سے جانا ہے۔ کون ہے جس نے میرے جیون کی شروعات کرائی ہے، زندگی مجھے دی ہے، زندگی کی ضرورتیں میرے اندر لگا دی ہیں، ان کو پھر پورا کرنے کا سامان بھی پیدا کر رہا ہے، میرے سانس لینے کے لیے ہوا چلاتا ہے، بارش برساتا ہے، زمین میں سے روزی پیدا کرتا ہے، روز دن نکالتا ہے میرے کرم کرنے کے لیے، روز رات کر دیتا ہے آرام کرنے کے لیے، اور پھر اللہ کی کتاب دھرتی پہ موجود ہے، پوتر قرآن مجید، اس کے دوارا اپنے مالک کی مرضی کو سمجھے اور میرے بھائیوں محنت کر کے ایمان کو حاصل کر لے تو موت کے بعد بدلے کی دنیا ہے، وہاں بدلہ ملے گا، جنت میں یا جہنم میں ہمیشہ کی کامیابی ہے یا ناکامی ہے۔ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا اور اس کی رچنا کے خلاف چلے، فساد پھیلایا، وہ ہمیشہ کے لیے موت کے بعد جہنم کی آگ میں جائیں گے، اور جنہوں نے حقیقت پر غور کیا، اللہ نے عقل سب کو دی ہے، جس نے عقل کا صحیح استعمال کر کے جیون کے مقصد کو پہچانا، اللہ سے ڈر گئے، اچھے کرم کیے، ایشوری رچنا کے خلاف نہ چلے ہیں، سچائی پہ چلے، بھلائی پہ چلے، دنیا میں دل نہ لگایا، پہچانا کہ دنیا کی زندگی تو اللہ نے عقل سب کو دی ہے، جس نے عقل کا صحیح استعمال کر کے اللہ کے سامنے جھک گیا، اللہ سے ڈر گیا، اپنی زندگی کا سمے اس کی مرضی کو سمجھنے میں لگایا اور اپنی آتما، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کرنے میں لگایا ہیں قرآن مجید کے دوارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کے دوارا۔ تو میرے بھائیوں، ہاں، جس نے دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کیا، دنیا کے بنانے والے ایک اللہ کو پسند کیا، اس کے حوالے دل کر دیا اور اس نے اپنی محبت کو دل میں داخل کر دیا، دنیا کی محبت کو نکال دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا میں جو انسان جی رہا ہے، زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، اور دنیا میں ایسے جی رہا ہے ایسے کبھی اسے موت نہ آئے گی، یہی جنت کی اچھا ہے، جنت کی اچھا ہے۔ اس جنت کی اچھا میں انسان جھوٹ پر چل رہا ہے، دوسروں کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو بھلائے پھر رہا ہے، حقیقت پر نہیں جم رہا ہے، سچائی پر نہیں جم رہا ہے۔ سچائی پر جمے، دنیا بٹورنے سے باز آئے ہیں۔ ہاں، دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، سب مطلبی ہیں، اس بات کو پہچانے۔ سارا جہان بے وفا ہے، اللہ وفادار ہے، وہ کھلاتا رہتا ہے، پلاتا رہتا ہے، انسان گناہ کرتا رہتا ہے، اس کی رچنا کے، اس کی مرضی کے خلاف چلتا رہتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کھلاتا رہتا ہے۔ اللہ کی وفاداری کو پہچانے انسان عقل کا صحیح استعمال کر کے، اور میرے بھائیوں، اللہ کے حوالے دل کر دے کہ اللہ ہی میرا مالک ہے، وہی مجھ پر رحم کرنے والا ہے، وہی میری ہر نیکی کا بدلہ دینے والا ہے، دنیا میں کوئی نہیں دینے والا ہے۔ دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے، موت پر میں دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دوں گا۔ میں دنیا میں اکیلا آیا تھا، سب کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے اور امتحان لینے کے لیے دیا ہے، موت پر جو ہے جب میرا جیون کا سمے پورا ہو جائے گا تو مجھے اپنے ایک اکیلے رب کی طرف جانا ہے، ان سب کو چھوڑ کے جانا ہے، دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ موت دے کر دنیا کی ہر چیز کو چھڑوائے ہیں، میں دنیا کی محبت دل سے پہلے ہی چھوڑ دوں اور اللہ کی محبت کو دل میں بساؤں۔ میرے بھائیوں، دنیا کی محبت موت پہ جو ہے مٹی مل جائے گی، اللہ کی محبت مرنے کے بعد ساتھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی ہستی ہے میرے بھائیوں۔ آپ انسانوں کے کرموں پر غور کرو کہ ایشوری رچنا کے طریقے سے اچھائی بھی لوگ کرتے ہیں اور برائی بھی کرتے ہیں۔ یہی رچنا بنائی ہے اللہ نے، اچھائی کر یا برائی کر، تو لوگ دنیا میں گمراہ زیادہ ہیں بھائی، اللہ کی کھوج نہیں کرتے، سچائی کا پتہ نہیں لگاتے ہیں، اللہ کی مرضی کو نہیں سمجھتے، جیون کیوں ملا ہے، کس مقصد کے لیے ملا ہے، اس پر غور نہیں کرتے۔ تو رچنا رچی ہوئی ہے، لوگ اچھائی بھی کرتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں، اچھے کرم بھی کرتے ہیں، برے کرم بھی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی بات کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا، کوئی حصے دار، ساجھیدار نہ ٹھہرایا، اس کی قدرت کو پہچانا، اس کے حق کو ادا کیا، ایک ایشور واد پہ چلا، اللہ کے ادھیکار اس نے پورے دیے، اللہ کا حق اس نے ادا کیا۔ اب انسان اگر اچھائی برائی کرتا ہے تو انسان کی جو ہے اچھے کرم برے کرم تولے جائیں گے۔ اگر شرک نہ کیا ہوگا اس نے، اگر نیکیاں زیادہ ہو گئیں تو جنت میں داخل کیا جائے گا میرے بھائیوں۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے آپ لوگوں کی زندگی پر غور کریں، لوگوں کے کرموں پر غور کریں، لوگ کوئی اچھائی بھی کرتے ہیں برائی بھی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ موت کے بعد جو ہے انسان کے اچھے کرم برے کرم تولے جائیں گے۔ اگر شرک نہ کیا ہوگا، نیکیاں زیادہ ہو گئیں تو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اگر شرک کیا ہوگا تو میرے بھائیوں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، لوگوں کی زندگی پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کمزور اوستھا میں بچے کے روپ میں پیدا کرتا ہے، پھر
जवानी की ताकत डालता है, फिर उसके अंदर अकड़ने का मादा भी, झुकने का मादा भी रचना को रचता है, और फिर टेस्ट लेता है कि मुझे पहचानता है कि नहीं, मेरे सामने झुकता है कि नहीं। तो झुकने में अल्लाह ताला ने इज्जत रखी है। जो इंसान अल्लाह की ताकत को पहचाने कि दिन निकालने वाला, रात करने वाला, आसमानों को बनाने वाला, ज़मीनों को बनाने वाला, हवा चलाने वाला, बारिश बरसाने वाला, अल्लाह की ताकत को पहचाने, इस कायनात में अल्लाह की तारीफ़ को पहचाने, उसकी शान को पहचाने, उसके सामने झुक जाए, डर जाए और अपनी रूह को बुराई गंदगी से पाक करके अल्लाह की मोहब्बत को हासिल कर ले। मेरे भाइयों, जन्नत में इसके लिए मौत के बाद हमेशा कामयाबी का जीवन है। यही शिक्षा है इस्लाम धर्म की। तो मेरे भाइयों, इस्लाम सारी दुनिया में संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है। इसलिए आप देख लें कि इंसानी शक्ल में शैतान इसी के पीछे क्यों लग रहे हैं इतना। धर्म तो और भी बहुत सारे हैं, इसी के पीछे लग रहे हैं। ये सबूत है इस बात का कि इस्लाम सच्चा धर्म है। इस्लाम का ज्ञान हासिल करो, कुरान को समझ के पढ़ो। और मेरे भाइयों, हमारे चैनल के अंदर जा कर के लगातार एक एक करके सभी वीडियो देखो और सुनो, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आओ और जीवन का सही मकसद जान जाओ। जीवन मौत की तरफ जा रहा है, इस दुनिया को छोड़ के जाना है। अरे मरना सबको है, मौत से कोई नहीं बचेगा। जो ईमानदार बन के मरा, अल्लाह की मोहब्बत लेके मरा, वो तो कामयाब है। और जो बेईमान बन के मरा, झूठा बन के मरा, अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से गंदा करके मरा, बेईमान होके मरा, वो मरने के बाद नाकाम है। हाँ, और जो अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके मरा, वो कामयाब है। जो अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके मरा, अल्लाह को राज़ी करके मरा, वो कामयाब है। मेरे भाइयों, इस दुनिया की हकीकत को और ज़िंदगी की हकीकत को पहचानो। बहुत बेकार ज़िंदगी है, बहुत नापेदार ज़िंदगी है। हर वक्त हम अल्लाह की डर और गम की बादशाहत में बंधे हुए हैं, हर वक्त अल्लाह के मोहताज हैं। अरे अकल का सही इस्तेमाल करके अल्लाह की बादशाहत को पहचानो। हमारी जान उसके कब्ज़े में। वो दुख भेजता है, हम रोक नहीं सकते। दुख पता न कब आ जाए। तकलीफ़ भेजता है, हम रोक नहीं सकते, है ना। कब एक्सीडेंट हो जाए, कब हादसा हो जाए, कब क्या हो जाए। ये ज़िंदगी में, दुनिया में मुसीबत ही मुसीबत हैं। इसकी हकीकत यही है। हाँ, ये दुनिया भूलने का, भटकने का जहान है। कितनी हमारा प्यारा हो, कितनी मोहब्बत करते हो, मरने वाले को सब भूल जाया करते हैं। जिंदे अपनी दुनिया में अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में लग जाते हैं और मरने वाले को सब भूल जाते हैं। दुनिया भूलने का जहान है। मेरे भाइयों, इस दुनिया की हकीकत पर गौर करो। ये दुनिया कुछ नहीं है, धोखे का घर है। हाँ, दुखों का घर, बीमारियों का घर, खतरों का घर, मुसीबतों का घर। इसकी हकीकत को पहचानो। हकीकत, अकल की आँख खोलो हकीकत को पहचानने के लिए। अल्लाह को भूलकर दुनिया को मंजिल बनाना, इस दुनिया की दौड़ लगाना, ये सबसे बड़ी पागलपंती है। असल ज़िंदगी जन्नत की है, जहाँ ना कोई काम है, न धंधा है, न बीमारी है, न मौत है, न दुख है, न तकलीफ़ है, न बुढ़ापा है। अल्लाह ताला हर डर और गम की बादशाह से वहाँ आज़ाद कर देगा। मेरे भाइयों, नेकी में देर मत करो, अभी से शुरू कर दो। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह को राज़ी करो। ये जीवन अल्लाह को राज़ी करने के लिए मिला है। अल्लाह ने हमें अपने लिए बनाया है, लिहाजा हम उसकी खोज करें, उसकी मर्ज़ी को पहचानें बिन देखे हैं। उसकी मर्ज़ी उसकी रचना के आधार पर है, पूरी तरह झूठ से बचने की, पूरी तरह सच पर चलने की, जो कुरान मजीद में है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में है, ज़िंदगी में है।